جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار. یہ اپنے نبی کی شان ہے. یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا. میں تو یہ شرمندہ ہوں اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے. جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے. ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو، ناموس رسالت کو. لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو. کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر. نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا. لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے، ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے. لیکن سنو یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے، مصر والے. اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی. اتنے خوبصورت تھے وہ، کاٹی نہیں کٹ گئی. یہی بات ہے، مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی. یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو. حسن یوسف دیکھا، توجہ، حسن یوسف دیکھا، توجہ فرمائیں. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. ان کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت محسن کائنات، محسن کائنات علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. ان کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ لگایا تو عصا میں دریا میں راستے پیدا ہو گئے، دریا ٹکڑے ہوا. عصا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہوا. وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا. یہاں نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے، صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے. میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اے میری قوم کے جوانوں، اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو، حضور کے ڈنکے بجا دو. اپنے بچوں کو سوتے وقت، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی
तोता मैना की कहानी नहीं सुनाएंगे, अपने बच्चों को सुलाते वक्त, खाना खिलाते वक्त रसूलुल्लाह की वाक़ियात सुनाएंगे। हुजूर की जुल्फ़ अंबरी का तज़किरा, कभी हुजूर के पसीने का जिक्र, कभी हुजूर की आंखों का जिक्र, कभी हुजूर के रुखे वजहा का जिक्र, कभी हुजूर के पैरों का जिक्र। मेरे अजीज, अपने नबी की शान ही निराली है। हम जमीन पे पैर रखते हैं, तवज्जो करना, हम जमीन पे पैर रखते हैं तो जमीन पर निशान पड़ता है पैरों का, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, जब मेरे आका जमीन पर अपने पैर को रखते थे तो मिट्टी पर नबी के कदम का निशान नहीं बनता था, मिट्टी पे कदम का निशान नहीं बनता था, लेकिन जब पत्थरों पे कदम रखते थे तो पत्थरों पर कदम का निशान बन जाया करता था। मेरे अजीज, आज दुनिया में कोई कितना भी खूबसूरत हो, ले आओ बड़े से बड़ा खूबसूरत, हम चैलेंज करते ले आओ, तुम्हारे पास कौन हसीने जहां है ले आओ, लेकिन जब उस खूबसूरत इंसान का पसीना निकलेगा, कितना भी खूबसूरत होगा तो बदबूदार पसीना निकलेगा। यही तो है ना, बदबूदार पसीना निकलेगा। वल्लाह मेरे नबी कितने हुस्न वाले थे कि उनका पसीना खुशबूदार हुआ करता था। और अल्लाह अकबर, बेतरतीब नबी पाक का पसीना कभी नहीं बहता था, बल्कि सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह का पसीना पेशानियों पर, मोती पेशानी पर मोतियों की तरह ऐसे लगता था जैसे किसी चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने की मोतियां टाक दी हो, ऐसे लगता था। और हुजूर के पसीने की शान ये है, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये भी इमाम अहमद रजा की नुदरत फिक्र है। इमाम ने ये नहीं कहा वल्लाह जो मल जाए, मलने की बात नहीं की, मिलने की बात। और मिलने मलने में कितना फर्क है। कीमती से कीमती खुशबू मिल जाए फायदा नहीं होता, बैग में रखिए, जेब में रखिए, कुछ फायदा नहीं, मिल गई कोई फायदा नहीं, है ना। खुशबू का फायदा कब है, जब मले। लेकिन इमाम कहते हैं हमारे नबी का पसीना वो है कि सिर्फ मिल जाए, सिर्फ मलना तो बहुत बड़ी बात है, मिल जाए। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मिले तो दुल्हन कभी खुशबू न मांगे न फूल मांगे, और मल जाए तो, मिले तो दुल्हन महकती है और मल जाए तो फिर उसका पूरा खानदान महकता नजर आता। ऐसे अपने नबी। तो मैं अर्ज ये करने चला था, दो चीजों की कंडीशन पूरी करना है, अल्लाह की मदद आएगी। नंबर एक, गुनाह से बचो, जो गुनाह उससे बचो, अल्लाह की मदद आएगी। और दूसरा, नमाज कायम करो, नमाज का अहतमाम। आज मुसलमानों की 90% आबादी नमाज नहीं पढ़ती, और इस मामले में सुन्नी कौम तो और ज्यादा ढीली है। बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं क्या सबक पढ़ा है और क्या पढ़ाया है कि ये ज़हन है कि मौलाना हम बख्शे जाए, हम कुछ भी करे बख्शे जाए, हम कुछ भी करे बख्शे जाएंगे। सुन लो, कुछ भी करो बख्शे जाओगे, ये फिक्र यहूदियों की है। यहूदी कहते थे अबनाउल्लाह के, हम अल्लाह के बेटे, वहीबाहुम, और उसके महबूब हैं, हम कुछ भी करेंगे बख्शे जाए। ये यहूदियों की फिक्र है। इस्लामी फिक्र क्या है? रसूलुल्लाह ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अमल करना। अमल किसको कह रहे हैं? दूसरों को नहीं, खानदान को। और खानदान का नसब, सबके नसब कट हो जाएंगे, टूट जाएंगे क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह का नसब बाकी रहेगा, लेकिन फिर भी खानदान वालों को मुखातिब करके फरमा रहे, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अमल करना। अमल, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। किसको तलकीन हो रही? खानदान के लोगों को। और यहां हम बेफिक्र हैं, फजर छोड़ रहे, जोहर छोड़ रहे, असर छोड़ रहे, मगरिब छोड़ रहे, दाढ़ियां मुड़ा के गटरों में फेंक रहे, ज़िना में डूबे, फिर भी हाथ से जन्नत नहीं जाती। हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी
وہ میرے ذمے سے باہر ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی فرما رہے ہیں، صادق و مصدوق فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دل سے درۃ الناصحین کی ایک روایت سن لیں. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں. میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں. ایسے میں ایک دیہاتی روتے ہوئے آتا ہے، ایک عربی دیہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اور روتے روتے آ کر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا. لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. آقا میرے باپ کو غسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں، دیہات میں کوئی ملتا نہیں، اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے. یاد رکھنا جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو، ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی. اپنی جوانی پر کب تک غرور کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پہ گھمنڈ کر کے خدا کو ناراض کرو گے؟ اس کے غضب کو کب تک چیلنج کرو گے؟ آخر موت ہے موت. کورونا کی وبا نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. ہاں جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے، جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریک ہونے کا موقع نہیں ملا. کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے، لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے. کروڑوں پتی باپ کی جنازے میں، اربوں پتیوں کے جنازے میں، بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے. کیا عبرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. نہ جوانی کے نشے میں، نہ دولت کے نشے میں، نہ طاقت کے نشے میں. ایک دن موت ہے موت. جسم کا رشتہ روح سے جب ٹوٹ جائے گا اس وقت کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اللہ مدد کرے تو اس کا کرم ہے، ورنہ پھر یاد رکھنا جب وہ عذاب دینے پر آئے، جب وہ سزا دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے آقا نے کرم فرمایا اور اپنے دونوں یاروں کو، سیدنا ابو بکر صدیق. کون ابو بکر؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر کو بھیجا، فاروق اعظم کو بھیجا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو کفن پہناؤ. جب یہ دونوں میرے آقا کے یار چلے، اس دیہات میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہے. اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح. آپ سے میری گزارش ہے، آپ ادھر توجہ کریں. جو بھی آئے گا وہ یہیں پر آئے گا. حضرت بھی تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں گے. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو شاید گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. میری گزارش ہے جن کو اگر جانا ہے تو وہ چلے جائیں، لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں. میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں، میری طرف غور فرمائیں. صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب یہ دونوں بزرگ اس کو غسل دینے کے لیے گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا سور بن چکا ہے، خنزیر، جس کا نام سن کر بھی لوگوں کو گھن آتی ہے. آنا بھی چاہیے، فطری تقاضا ہے. یہ دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ جس شخص کو غسل کے لیے آپ نے بھیجا ہے
اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، ہم کیسے غسل دیں اس کو کیسے نہلائیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیس خود چل کر اس دیہات میں تشریف لائے، دیہات میں آئے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ حضور نے جیسی دعا کی اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا۔ جب اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا تو اس کو صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ غسل کفن کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ کے بعد کسی نے کہا اب اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، ذرا ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا تو پھر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، رو گئے، رو پڑے صحابہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، ڈر پڑے، رو پڑے، عرض کرتے یا رسول اللہ بار بار اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے سامنے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ یہ بار بار تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، بتا سچ سچ کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ وہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا۔ صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نماز کو ترک کرے گا، جو شخص دنیا میں نماز کو چھوڑے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا، ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کا وجود مانا، جہنم کا وجود مانا، ہم نے قبر کا عذاب مانا، ہم نے قبر کی نعمتیں مانی، سب کچھ تو رسول اللہ کے کہنے پہ مانا۔ اب یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے گا، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا۔ تھوڑی دیر ایمان والو اپنے ایمان والے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو کتنا گھبرا جاتے ہو، کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، وہ موت مانگنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چہرے پہ پھنسی آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو، چہرے پہ سفید داغ آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو، چہرے پہ کوئی ایسا عیب آ جائے تو اتنا بے چین ہوتے ہو۔ لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہے، ولیمے کی دعوت چھوڑ دیتی ہے، شادی بیاہ میں شریک ہونا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ چہرے پہ پھنسی آ گئی، سفید داغ آ گیا، چہرے پہ ایسا ہو گیا، چہرے پہ ویسا ہو گیا، چہرے پہ سوجن آ گئی۔ نادان، پھنسی آ جائے، سوجن آ جائے، سفید داغ آ جائے تو تو وہ چہرہ لے کر کسی کے سامنے نہیں جاتا۔ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تو 2-4 لوگ نہیں ہوں گے، 2-5 ہزار لوگ نہیں ہوں گے، 2-4 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، 2-4 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسان سب میدان محشر میں ہوں گے، خدا کا سامنا ہوگا۔ اے میرے بھائی سوچ تو صحیح، جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہوگا تو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے آئے گا، لوگوں کے درمیان کیا منہ لے کر آئے گا؟ کیا دنیا صرف کھانے کمانے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف عیش و عشرت کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف مال جمع کرنے کے لیے ہے؟ کیا دنیا صرف کھا کر کے سو جانے کے لیے ہے؟ یاد رکھنا، اگر کھانے سونے کا نام زندگی ہے، یہ کام تو کتے بلی بھی کرتے ہیں، کھاتے اور سو جاتے ہیں۔ کیا ہم کتے بلی ہیں؟ بتاؤ، انسان میں اور کتے بلی میں فرق کیا ہے؟ کتے بلی اپنے لیے جیتے ہیں، انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کے لیے، انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ آؤ اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ جس نماز کے بارے میں اتنی کوتاہی کر رہے ہو، آؤ ایک اور بات دھڑکتے دل سے سن لو۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا صدیق اکبر کے
دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد صدیق اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں صدیق اکبر جیسی ہستی شامل ہوئی ہو. لیکن عبرت کی یہ سب باتیں میرے بھائی عبرت کی باتیں ہیں. آج ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ اکبر ہم سمجھتے کچھ بھی کرے جنت تو ملنا ہے. بعض لوگ تو اتنے بے باک یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی سونی نظر آئے گی. اے میرے نادان بھائی آج بھی میرے اللہ کی جنت سونی نہیں ہے. اللہ کی جنت کسی کے جانے نہیں جانے سے سونی نہیں ہوگی. اس لیے بڑی باتیں نہ کرو اپنی آخرت کی فکر کرو. قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. اللہ نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور فاسق و فاجر کے لیے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور اللہ اکبر اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ میت کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے. میت میں کچھ حرکت سی ہو رہی. صحابہ نے کہا میت میں حرکت کیوں ہو رہی؟ تو جیسے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا تھا جو اس کے حلق کے اندر اپنا منہ رکھ کر اس کا خون پی رہا تھا اور اس کا گوشت کھا رہا. یہ بات کوئی کہانی قصہ نہیں, صدیوں پرانی کتاب درۃ الناصحین سے میں آپ کے سامنے پیش کروں. اس کے ذمہ دار صاحب درۃ الناصحین. سوچو ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں ہمیں سبحان اللہ کہنے پہ جنت مل جائے, ہاتھ چومنے پہ جنت مل جائے, کپڑا پکڑ کر مرید ہونے پہ جنت مل جائے. ہم تو یہی سوچ رہے ہیں. میں مرید ہونے کے فائدے کا انکار نہیں کرتا, میں خود بھی مرید ہوں اور الحمدللہ جب سے مرید ہوں میں اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو بھی نہیں لیتا. ہم تو یہ عقیدت والے لوگ ہیں. لیکن آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن اگر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے کچھ کام نہیں ہے. اگر آپ سوچو کہ نماز کا دامن چھوڑ کر غوث پاک کا دامن ہاتھ میں آ جائے, خواب ہے یہ, خیال ہے, شیطانی وسوسہ ہے. نماز کا دامن چھوڑ کر غوث پاک غریب نواز کا دامن ہاتھ میں نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. غوث پاک تو بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا. جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہ کرے وہ اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کرے؟ ہم نے اپنے مسلک کو خود بدنام کیا ہے, اپنے مذہب کو ہم نے خود بدنام کیا, ورنہ واللہ ہمارا مسلک و مذہب اتنا معتبر اتنا مستند ہے کہ کسی کی کڑیاں 1450 سال پر جا کر نہیں ملتی سوائے اہل سنت و جماعت کے. ہمارے امام تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. آپ کے مسلک سے معتبر کسی کا مسلک ہے ہی نہیں. باقی سب تو ہندوستان میں 1857 کے بعد کے ہیں. ہم نے انگریزوں کی میز سے مسلک نہیں لیا, ہم نے تو صفا کے چبوترے سے مسلک لیا. اور آج اسی اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, جس کو 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے 1400 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے اپنی زبان میں ہمارے درمیان پیش کیا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب صحابہ نے دیکھا کیا دیکھا کہ میت کے گلے پر سانپ اژدہا لٹکا ہوا, وہ خون پی رہا ہے اپنے منہ سے اور گوشت نوچ رہا. خیر القرون کی بات ہو رہی ہے, خیر القرون کی. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. صحابہ نے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے اس سانپ کو بھگانا چاہا اس نے بزبان فصیح پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے سانپ نے اس اژدہے نے کلمہ پڑھا لوگوں نے ڈنڈا روک لیا اور اس نے کہا میں خود سے نہیں آیا, میں کوئی جنگل کا گھر کا سانپ نہیں, میں اللہ کے حکم سے بھیجا ہوا اژدہا ہوں اور اس پر بطور عبرت میں مسلط کیا گیا ہوں عذاب کے طور پہ. اور پھر اس اژدہے نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھ سے سن لو میں کیوں آیا ہوں.
3 چیزیں اس کے اندر موجود تھی. نمبر 1 یہ سود کھایا کرتا تھا. سود بیاج انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ گھما پھرا کر کے کھا رہے ہیں سود کے دھندے ہو رہے ہیں. ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں, ہر سال عمرہ کو بھی جاتے ہیں, بڑی بڑی نیازیں بھی ہو رہی ہیں, جلسوں میں بڑے بڑے چندے بھی دے رہے ہیں. حاجی صاحب, نمازی صاحب, متولی صاحب, پتہ نہیں کون کون سے صاحب کہلا رہے ہیں, اور اس کے بعد چھپ چھپا کر سود کا دھندا بھی چل رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا, صرف 1 لقمہ, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا, علامہ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سود جو چھپ چھپا کر دھندا کرتا ہے, شب قدر میں بھی اللہ اس کی قبر پر عذاب نہ دے. اللہ اکبر. اٹھا کر کتابیں دیکھیں آپ, شب قدر میں بھی اس کی قبر پر عذاب ہوتا ہوا دیکھا گیا. جو چھپ چھپا کر سود کے دھندے کرتے, اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, تڑپ جاؤ, کوئی بچانے والا نہیں. ہمارا جسم نازک سا, کمزور سا جسم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں کہ عذاب ہم اللہ کو اٹھا سکیں. ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اذن دیا کہ وہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے, لیکن اسی رسول اعظم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہے, اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. وہ اللہ کے دامن کرم سے باہر, ردائے رحمت سے باہر ہے. ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ اللہ کی مدد کے طالب ہیں, اور جس چیز کی وجہ سے مدد کا نزول ہوتا ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں. تو اس ازدہے نے کہا میں جو اس کا خون پی رہا ہوں اور جو گوشت کھا رہا ہوں یوں ہی نہیں آیا, بلکہ اس لیے آیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا. اور یہ اس کے جو 3 گناہ تھے, نمبر 1 یہ سود کھاتا تھا, نمبر 2 یہ رشتے داری کو توڑتا تھا, رشتے نبھاتا نہیں تھا. جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر سگے بھائی کو کہہ دیا جائے تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں, بہنوں کہہ دیا جائے تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں. کچھ لوگ تو ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. تھوڑی سی دولت آ گئی, تھوڑا سا مال آ گیا, تھوڑی سی ترقی دولت کے کیا ہو گئی, لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. بلکہ اگر بمبئی چلے گئے, کلکتہ چلے گئے, دلی چلے گئے, دبئی چلے گئے, سعودی چلے گئے, تو یہاں بوڑھے ماں باپ ترستے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا فون تو آ جائے, لیکن سب جگہ بیٹے کا فون جاتا ہے, ماں باپ کو فون نہیں آتا. دوستوں کو تک خیر خیریت پوچھی جاتی ہے, ماں باپ کو نہیں. وہ اژدہا کہہ رہا ہے کہ اس کا خون میں اس لیے پی کر کے تمہیں عبرت کی بات بتا رہا ہوں, اس کا گوشت تو میں اس لیے نوچ رہا ہوں کہ یہ ایک تو سود کھاتا تھا, دوسرا یہ رشتوں کو کاٹتا تھا. اللہ نے رشتے کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تمہارے